بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہے کیا سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا لیکچر نمبر 2۔ تو اس لیکچر میں جو رولز پڑھاؤں گا وہ انتہائی اہم ہوں گے، ہر حوالے سے ہر جگہ پر ان کا استعمال ہے، اور کچھ ٹرکس بتاؤں گا، کچھ ایسی ٹرکس جو کہ آپ لوگوں کی بہت ہیلپ کرے گی، کیونکہ یہ دو رولز جو ہے، رول نمبر 2، رول نمبر 3، یہ وہ رولز ہیں جن میں اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ایسا ٹرکس لایا جائے ان اسٹوڈنٹ کے لیے، تاکہ ان کو سمجھنا، ان کو یاد رکھنا اور ان کو اچھی طرح استعمال کرنا اس رول کا سارے اسٹوڈنٹ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو آئیے فوراً سٹارٹ کرتے ہیں۔ رول نمبر 2 یہ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا۔ یہ کیا کہتا ہے کہ اگر ایک سنٹینس کے اندر دو سبجیکٹ ہو، یعنی سبجیکٹ نمبر 1، سبجیکٹ نمبر 2، اگر کی سنٹینس کے اندر دو سبجیکٹ ہو اور ان دونوں کے بیچ، ان دونوں سبجیکٹ کے درمیان ان میں سے کوئی لفظ، کوئی ورڈز آیا ہو، تو پھر جو ان کے بعد جو ورب آئے گا وہ ورب سبجیکٹ نمبر 2 کے مطابق آئے گا یا سبجیکٹ نمبر 1 کے مطابق۔ تو اسی لیے رولز یہ کہتا ہے۔ اچھا، وہ ورڈز، وہ الفاظ کون کون سے ہوں گے ان دو سبجیکٹ کے درمیان؟ وہ یہ ہونے چاہیے: ایز ویل ایز، along with، together with، in addition to، accompanied by، including، with، like، not and not۔ یہ کیا ہے؟ اگر دو سبجیکٹ کے درمیان یہ آ رہے ہو، یہ لفظ، یہ ورڈز، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو ورب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ سبجیکٹ نمبر 1 کے اکارڈنگ لگانا ہوگا، سبجیکٹ نمبر 2 کے اکارڈنگ نہیں، بلکہ سبجیکٹ نمبر 1 کے اکارڈنگ لگانا ہوگا۔ اسی لیے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ورڈز ہونے چاہیے ان کی بیچ، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ کون کون سا ہے؟ اچھا، اب ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم اس کو کس طرح یاد رکھ سکتے ہیں؟ تو اسی لیے میں نے یہاں پر ایک شارٹ ٹرک، ایک شارٹ فارمولہ لکھا ہے، ایک ورڈز ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگ ان کو یاد رکھ سکتے ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آتی ایولن یا آتی ایولن۔ اس کو کئی بار آپ لوگ دہراؤ، آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا، آتی ایولن یا آتی ایولن، آتی ایولن، آتی ایولن۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ اسپیلنگ ذرا غور سے دیکھنا، ATIAIWLN، تو آتی ایولن۔ ان جو پہلا اے ہے، یہ پہلا لیٹر، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایز ویل ایز، ایز ویل ایز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ جو دوسرا اے ہے، یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ along with، along with، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ٹی ہے، ٹی کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ together with۔ اسی طرح آئی کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ in addition to، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں in addition to۔ پھر اے ہے accompanied by، اس طرح آئی انکلوڈنگ کو ریپرزینٹ کرے گا، اور اسی طرح ڈبلیو کے اس کو with کو، یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں with، ایل کو لائک، اور اس طرح جو این ہے لاسٹ میں وہ ناٹ کو۔ تو آٹھی ایودن، اس کو آپ لوگ یاد رکھیں۔ اس ورڈ سے آپ لوگ سارے کے سارے یہ جو جتنے بھی الفاظ ہے، جتنے بھی یہ ورڈ سے لکھ سکتے ہیں آٹھی ایولن سے، آٹھی ایولن سے۔ چونکہ الفابیٹ میں اے بھی پہلے نمبر پر آتا ہے، تو اسی لیے اگر یہ ان میں سے جو آٹھی ایولن میں جتنے بھی الفاظ ہے، یہ اگر کہ سنٹینس کے اندر استعمال ہوئے ہو، تو فرسٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے سبجیکٹ کو لگانا ہوگا۔ اس لیے کیونکہ الفابیٹ میں جو اے لیٹر ہے وہ بالکل فرسٹ نمبر پر آتا ہے۔ یہ صرف میں یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں، کہ اس لیے آپ لوگ بھی اگر یہ لفظ آٹھی ایولن میں جتنے بھی ورڈز ہے، یہ اگر دو سبجیکٹ کے درمیان آ رہے ہو، تو فرسٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ ورب لگانا ہوگا۔ اچھا، تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تو یہ سے آپ ان کے کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں، تو پھر ہم فوراً جو دوسرا ہے، دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا رول نمبر 3 ہے۔ ان کے لیے بھی میں نے یہاں پر بہت ہی زبردست ٹرک، زبردست فارمولہ لے کے ہے، لیکن پہلے جو رول نمبر 2 ہے ان کے اگزامپل کو ہم لوگ پہلے دیکھیں گے، پھر رول نمبر 3 کی طرف آئیں گے۔ اچھا، آپ ان کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم ان کے اگزامپل کو دیکھنا ہوگا۔ تو اگزامپل پہلا کیا ہے؟ یہ پہلا سنٹینس ہے، یو ایز ویل ایز ہی ہیز ڈن ایٹ یا ہیو ڈن ایٹ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ تم نے اور تمہارے ساتھ ساتھ اس نے بھی یہ کر دیا۔
تو ایک تو یو ہے، دوسرا دو سبجیکٹ ہے. پہلا سبجیکٹ ہے یو، یہ سبجیکٹ جو کہ کیا ہے پلورل ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یو جو سبجیکٹ ہے جو پروناؤن ہے وہ عموماً پلورل ہی یوز ہوتا ہے. یا ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو سنگولر بھی استعمال ہو سکتا ہے، پلورل بھی استعمال ہو سکتا ہے. اچھا، دوسرا ہے ہی بھی دوسرا سبجیکٹ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہی ہمیشہ سنگولر ہی استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب ان دونوں کے درمیان جو ورڈز آیا ہے وہ کون سا ہے؟ ایز ویل ایز یعنی ان ورڈز میں سے ایک ورڈز ایک لفظ یہاں پر آیا ہے، ایک فریز بھی یا کہہ لے یا کچھ بھی کہہ لے. اچھا، تو میں نے رول یہ کہتا ہے کہ اگر دو سبجیکٹ کے درمیان یہ ان میں سے کوئی ورڈز آ جائے تو پھر یہاں پر جو ورب ہوگا وہ آپ نے فرسٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ لگانا ہے، فرسٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ. تو اگر میں یہاں پر یا تو میں ہیز لگاؤں گا یا تو میں ہیو، تو اس لیے ہیز چونکہ سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے، ہیو پلورل کے لیے. تو ہم نے ٹینسز کے اندر بھی یہ پڑھا ہے. تو یہاں پر چونکہ فرسٹ سبجیکٹ یو ہے تو اس لیے میں اس کے اکارڈنگ یہاں پر جب ٹھیک کروں گا تو میں پلورل ورب لگاؤں گا. وہ کون سا ہے؟ وہ ہیو ہے. تو ہیو ٹھیک رہے گا، ہیز غلط ہوگا. تو اس لیے کچھ اس طرح کا کنسیپٹ ہے اس کا. تو آپ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ اور ایگزامپل دیکھتے ہیں تاکہ بہت ہی اچھی طرح یہ کلیئر ہو جائے. اچھا، کچھ اور ایگزامپل دیکھتے ہیں اس کے. یہ ایگزامپل کیا کہتا ہے؟ دوسرا ایگزامپل ہے he along with his friends is coming today are coming today. تو کون سا ٹھیک رہے گا؟ یہ ہیلپنگ ورب ہے، ایک ایز ہے ایک آر ہے. ایز سنگولر، آر کیا ہے پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، تو ہمیں کون سا لگانا ہوگا، کون سا ٹھیک رہے گا یہاں پر؟ تو اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہمیں ان کے سبجیکٹ کو دیکھنا ہوگا. سبجیکٹ پھر بھی وہی طرح دو سبجیکٹ ہے. ایک فرسٹ سبجیکٹ یہاں پر کیا ہے؟ ہی ہے جو کہ سنگولر ہے. دوسرا سبجیکٹ ہے فرینڈز جو کہ پلورل ہے، فرینڈز یعنی زیادہ ہے. اچھا، اگر فرینڈ کے اکارڈنگ ہمیں سبجیکٹ لگانا ہے یہاں پر تو ہم آر لگائیں گے، لیکن اگر ہی کے اکارڈنگ لگائیں گے تو ایزا. اچھا، تو رول یہ کہتا ہے کہ ان دونوں سبجیکٹ کے بیچ ہے کیا؟ تو وہ کہ along with پھر ان میں سے ایک لفظ ہے آرٹیکل میں سے. تو پھر اس کے اکارڈنگ میں فرسٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ یہاں پر ورب لگاؤں گا. تو فرسٹ سبجیکٹ جو کہ سنگولر ہے تو وہ بھی ایز ہی ٹھیک رہے گا. ایز کیا ہے؟ سنگولر ورب ہے. تو یہ کیا تھا؟ he along with her friend is coming today. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آج آ رہا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے یہاں پر ایز ٹھیک رہے گا کیونکہ he کے اکارڈنگ میں نے یہاں پر لگایا ایزا. تو اس لیے یہ رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. اچھا، اگلا سینٹینس کیا کہتا ہے؟ A pen in addition to 3 pencil is to be given for free. Are to be given for free. یا تو is to be given for free یا are to be given for free. یعنی ایک پین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 پینسل بھی مفت میں دیے جاتے ہیں. اچھا، تو یہاں پر فرسٹ جو سبجیکٹ ہے وہ پین ہے، دوسرا سبجیکٹ پینسلز ہے. پینسل کیا ہے؟ پلورل ہے، زیادہ ہے. پین کیا ہے؟ سنگولر ہے. تو وہ بھی دو آئے ہیں، کون سا ٹھیک رہے گا؟ ایک ایز ہے، دوسرا پلورل ہے. اچھا، ان دونوں سبجیکٹ کے درمیان جو سبجیکٹ آئے گا تو اچھا، تو ان دونوں سبجیکٹ کے درمیان پھر وہی لفظ آیا ہے ان ایڈیشن ٹو. ان ایڈیشن پہ ان میں سے ایک ورڈ ہے. تو اسی لیے میں جو وہاں پر ورب لگاؤں گا فرسٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ لگاؤں گا. تو فرسٹ سبجیکٹ چونکہ وہ سنگولر ہے تو اسی لیے یہاں پر ایز ٹھیک رہے گا. ایز بھی سنگولر ہیلپنگ ورب ہے. اچھا، اگلے سینٹینس کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سینٹینس کیا کہتا ہے؟ زیشان ٹوگیدر ود اس ہیز ٹو وزٹ سوات ویلے. یا اسی طرح زیشان ٹوگیدر ود اس ہیو ٹو وزٹ سوات ویلے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیر ورب دو ہے، کون سا ٹھیک رہے گا؟ آپ کو MCQs میں اس طرح آ سکتا ہے یا کوئی آپ سے اس طرح پوچھ سکتا ہے. تو پھر دو سبجیکٹ ہے، ایک زیشان ہے، دوسرا سبجیکٹ اس ہے. اس چونکہ پلورل ہے، زیشان سنگولر ہے. ان کے بیچ پھر وہی ورڈز آئے ہیں ٹوگیدر ود. تو اس رول کے اکارڈنگ ہمیں جو ورب لگانا ہو، ہمیں جو ورب یہاں پر فرسٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ فرسٹ سبجیکٹ کے مطابق لگانا ہوگا. تو خیز یہاں پر ٹھیک رہے گا کیونکہ زیشان کیا ہے؟ زیشان چونکہ سنگولر ہے. تو اس لیے اگلا سینٹینس کون سا ہے؟ آئی ود ہی ایز آئم آر کمنگ. آئی ود ہی از کمنگ یا آئی ود ہی
آر کمنگ یا آئی ود ہی ایم کمنگ. تو یہاں پر پھر دونوں سبجیکٹ کے ود آیا ہے، ودا فرسٹ سبجیکٹ، یہ سیکنڈ سبجیکٹ، یہ تینوں کیا ہے ورب ہے. تو کون سا ورب ٹھیک رہے گا؟ تو اسی لیے یہ ود آیا ہے، تو اس لیے اس لیے یہ کیا ہے، یہ فرسٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ یہاں پر ورب آئے گا. فرسٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ آئی ہے، تو آئی کی ہمیں پتہ ہے آئی کے ساتھ ورب ایم آتا ہے، تو اس لیے آئی وتھ ہی ایم کمنگ. تو اسی لیے پھر کون سا سینٹینس ہے؟ وقاص ناٹ مجاہد گوز ٹو اسکول یا وقاص ناٹ مجاہد گو ٹو اسکول. تو کون سا ٹھیک ہے؟ ان دونوں سبجیکٹ کے بیچ پیر ناٹ آیا ہے. ناٹ ان ہی لفظوں میں سے ایک لفظ ہے، تو اسی لیے سبجیکٹ بھی دو ہے، فرسٹ سبجیکٹ سیکنڈ سبجیکٹ کا. تو یہاں پر ورب بھی دو ہے، گوز گو. کون سا ٹھیک رہے گا؟ فرسٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ. تو وقاص کے اکارڈنگ گھر میں لگاؤ تو گوز ٹھیک رہے گا. ویسے یہ بھی سنگولر ہے، لیکن رول کے مطابق ہمیں یہاں پر اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، فرسٹ سبجیکٹ کو دیکھنا ہے، اس کے اکارڈنگ یہاں پر ٹک کرنا ہے سبجیکٹ کو کہ میں کون سا لگاؤں. تو یہ کون سا ورب سبجیکٹ کے ساتھ ایگری کر رہا ہے، تو اس کے اکارڈنگ ہمیں لگانا ہے. اچھا، اگلا سینٹینس کیا کہتا ہے؟ ہی ناٹ ہیز پیرنٹس از سٹنگ آر سٹنگ. کون سا ٹھیک رہے گا؟ ہی ناٹ ہیز پیرنٹ، تو پھر ناٹ ہے، پیرنٹس چونکہ پلورل سبجیکٹ ہے اور جو ہی ہے وہ سنگولر سبجیکٹ ہے، تو اس کے لیے کیا یہاں پر جو ورب آئے گا وہ فرسٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ آئے گا، تو ایز ٹھیک رہے گا کیونکہ پیرنٹس تو پلورل ہے. اگر اس کے کارن مجھے لگانا ہوتا تو میں پلورل لگاتا، لیکن یہاں پر رول یہ کہتا ہے کہ ایسی کیٹیگری میں آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ ورب لگانا ہے. فرسٹ سبجیکٹ بھی سنگولر ہے، اس لیے میں نے ورب بھی سنگولر ہی لگایا. تو یہ تھا رول نمبر 2. تو آپ فوراً رول نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں. وہاں پر کیا ٹرک ہے میں آپ کو ذرا وہ تھوڑا بتا دوں. تو اچھا، رول نمبر 3 یہ کہتا ہے پھر اسی طرح اگر دو سبجیکٹ ہو، یعنی اگر یہ ورڈز استعمال ہوئے ہو، کچھ ایدر نار یا کچھ لوگ اس کو ایدر کہتے ہیں، اس لیے ایدر آر نیدر نار ناٹ اونلی بٹ آلسو یا صرف آر استعمال ہوا ہو، تو پھر بھی یہاں پر دو سبجیکٹ آتے ہیں. فرسٹ سبجیکٹ ہوگا یعنی ایدر کے بعد فرسٹ سبجیکٹ ہوگا، اس طرح آر کے بعد سیکنڈ سبجیکٹ ہوگا، اسی طرح نیدر کے بعد فرسٹ سبجیکٹ، نار کے بعد سیکنڈ سبجیکٹ، اسی طرح ناٹ اونلی کے بعد فرسٹ سبجیکٹ بٹ آلسو کے بعد سیکنڈ سبجیکٹ کا، اسی طرح آر کے بعد بھی فرسٹ سبجیکٹ آر سیکنڈ سبجیکٹ کا، یا اے آر بی اسی طرح کوئی بھی کہہ لے. اب یہ رول یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ورڈز ہو، یہ ورڈز یا یہ کنجنکشن، یہ کچھ بھی کہہ لیں ان کو، تو اگر یہ سنٹینس میں آیا ہو اور سبجیکٹ بھی دو ہو تو ورب کے لیے کنفیوز مت ہونا. آپ لوگ ورب سیکنڈ سبجیکٹ کے اکارڈنگ لگائیں گے. فرسٹ جو رول نمبر 2 تھا اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ورب فرسٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ لگایا جائے گا، لیکن یہ رول یہ کہتا ہے کہ اسی ورڈز کے دوران اگر یہ آ جائے تو اس دوران اپنے ورب سیکنڈ سبجیکٹ کے اکارڈنگ لگانا ہوگا. لیکن صرف یہ چیز یاد رکھنا ہوگا کہ یہ ورڈز آپ سے مس نہ ہو جائے، ایدر آر نیدر نار ناٹ اونلی بٹ آلسو یا آرا. اس لیے اگر یہ یاد ہو تو پھر ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ اس کو یاد کس طرح رکھا جائے، کس طرح ہم لوگ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے ایک ٹرک، ایک فارمولہ یہاں پر لکھا ہے، اینو، ENNO، اینو. اس اینو ورڈز کو آپ لوگ ذہن میں رکھ لے، کئی بار لکھ بھی لے، کئی بار پڑھ لے، تو انشاءاللہ خود بخود یاد ہو جائے گا. اینو ایک ورڈ سے، ان سے آپ لوگ ان کو یاد کر سکتے ہو. یہ فرسٹ ای لیٹر جو ہے فرسٹ، یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ایدر نار، ایدر آر کو. جو دوسرا این ہے فرسٹ، یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ نیدر نار. سیکنڈ جو دوسرا این ہے وہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ناٹ اونلی بٹ آلسو. اور آخر میں جو او ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے آر کو. تو اس لیے ایک ہے اینو والے کے اکارڈنگ. اچھا، آپ یہ دونوں کو ذرا آپ لوگ غور سے دیکھ رہے، صرف ان دو ورڈ سے، ان دو ٹرک سے آپ لوگ دونوں رول کو ایک ہی وقت میں ٹک کر سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ میں نے پہلے کے لیے ٹرک بتایا، فارمولہ وہ کون سا تھا؟ آرٹی ایولن. دوسرا بتایا اینو. تو آرٹی ایولن والے جتنے بھی لفظ سے اگر وہ دو سبجیکٹ کے درمیان آ جائے تو سبجیکٹ
فرسٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ لگانا ہوگا، اور انو والے جتنے بھی لفظ ہے، جتنی بھی ورڈس ہے، وہ اگر دو سبجیکٹ کے درمیان آ جائے تو سیکنڈ سبجیکٹ کے اکارڈنگ ورب کو لگانا ہوگا۔ آپ ان کو اس طرح بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر انگلش الفابیٹ میں دیکھا جائے، اے جو لیٹر ہے وہ فرسٹ نمبر پر آتا ہے، آتی ایولن، اس لیے یہ فرسٹ نمبر پر آئے گا، فرسٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ وہ لگانا ہوگا۔ ای جو ہے، انو والے جو ای ہے وہ بھی انگلش الفابیٹ میں اس کے بعد آتا ہے، یعنی سیکنڈ نمبر پر کہہ لے، سیکنڈ نمبر پر آتا ہے، تو اس لیے انو والے جتنے بھی ورڈس ہیں وہ اگر سنٹینس کے اندر آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، سیکنڈ سبجیکٹ کے اکارڈنگ ورب کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو اس ٹرک کے ذریعے سے آپ دونوں کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو آج یہ اس رول نمبر 3 کے اوپر بھی کچھ ایگزامپل کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح کلیئر ہو جائے۔ یہ رول کیا، پہلا سنٹینس کیا ہے، ایگزامپل ہے، ناٹ اونلی دی ڈاکٹر بٹ آلسو دی نرسز آف دیس نرسنگ ہوم آر ویری کائنڈ یا از ویری کائنڈ۔ تو پھر سبجیکٹ ہے کہ میں کون سا ورب لگانا ہے، سنگولر ورب یا پلورل ورب۔ تو اس لیے یہاں پر کتنے سبجیکٹ ہے، دی ڈاکٹر، ایک تو ڈاکٹر ہے فرسٹ سبجیکٹ، دوسرا سبجیکٹ ہے نرسز، نرسز کیا ہے، یہ سیکنڈ سبجیکٹ ہے، ڈاکٹر تو سنگولر ہے، صرف ایک ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو نرسز ہے وہ پلورل دیے گئے ہیں، تو اس لیے زیادہ نرسز کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ پھر وہی بات ہے، یہاں پر جو ورڈز آیا ہے ناٹ اونلی بٹ آلسو، یعنی انو والے لفظ آئے ہیں، انو والے، تو اس لیے مجھے سیکنڈ سبجیکٹ کے اکارڈنگ ورب لگانا ہوگا۔ سیکنڈ سبجیکٹ نرسز ہے جو کہ پلورل ہے، زیادہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے پلورل ورب کو لگانا ہوگا، تو اس لیے میں نے یہاں پر آر کو ٹھیک کیا، کریکٹ کیا، تو یہ سنٹینس بھی بالکل کریکٹ ہو گیا۔ تو کچھ اس انداز سے آپ لوگ ان کو اس ٹرک سے آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگلا سنٹینس کیا ہے، نائدر طفیل نار ہیز بردر ناصر از کیپیبل آف یا آر کیپیبل آف ڈوئنگ دس ورک ود ان 4 days۔ یہ سنٹینس کیا کہتا ہے، یہ سنٹینس یہ کہتا ہے کہ نہ تو طفیل اور نہ اس کا بھائی ناصر اس بات کے قابل ہے کہ وہ 4 دن کے اندر یہ کام کر سکے، یعنی 4 دن کے اندر یہ کام کرنے کے لیے نہ تو طفیل قابل ہے اس بات کا، اور نہ ہی ناصر، اس کا بھائی ناصر جو ہے وہ کیپیبل ہے۔ تو ہم نے کیا، پھر وہی بات ہے، نیدر نار آئے ہیں، سبجیکٹ بھی دو ہے، لیکن ہمیں جو لاسٹ سیکنڈ سبجیکٹ ہے، جو نیئرسٹ سبجیکٹ ہے، ورب کے نیئرسٹ سبجیکٹ کون سا ہے، سیکنڈ سبجیکٹ، اس کے اکارڈنگ ہم نے ورب لگانا ہوگا۔ ناصر ہے تو ناصر کے لیے ہم نے ایز لگایا، تو اس لیے یہ ٹھیک رہے گا۔ یہ بھی سنگولر دیا ہے پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ پلورل دیا ہوتا پھر بھی میں ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اچھا، تو فوراً ہم لوگ اگلے سنٹینس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سنٹینس کیا کہتا ہے، ایدر شی آر ہر فرینڈز ایز کمنگ یا آر کمنگ، یعنی یا تو وہ یا ان کے دوست آ رہے ہیں، تو ہم کیا کرنا ہے، ایز ٹھیک رہے گا یا آر ٹھیک رہے گا، وہ کون سا لگائے، تو ہم کیا کریں گے، دیکھیں گے سبجیکٹ کتنا ہے، 2 سبجیکٹ ہے، کون سے ورڈ استعمال ہوئے ہیں، ایدر آر والے، ایدر یا ایدر آر والے، جس طرح بھی آپ لوگ پروناؤنس کرنا چاہو، کچھ لوگ اس کو ایدر آر پروناؤنس کرتے ہیں، کچھ لوگ ایدر آر۔ اچھا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، رول یہ کہتا ہے کہ انو والے جو میں نے اوپر فارمولہ بتایا، انو والے سارے ورڈز ہم نے کیا، سیکنڈ سبجیکٹ کے اکارڈنگ ہمیں ورب لگانا ہے۔ سیکنڈ سبجیکٹ کون سا ہے یہاں پر، فرینڈز آف، سیکنڈ سبجیکٹ ہے جو کہ پلورل ہے، یہ تو سنگولر تھا شی، تو پلورل سبجیکٹ ہے، سیکنڈ نمبر پر بھی ہے، تو اس لیے آر ٹھیک رہے گا، آر، ایز غلط رہے گا، کیونکہ اس دوران ہمیں سیکنڈ سبجیکٹ کے اکارڈنگ ورب لگانا ہوگا۔ اچھا، ایک اور سنٹینس کیا ہے، ایدر آئی آر شی از پلینگ، آر پلینگ یا ایم پلینگ، کون سا ٹھیک رہے گا، تو پھر ایدر آر آئے ہیں، وہی انو والے لفظ ہے، تو اس لیے سیکنڈ، یہ فرسٹ سبجیکٹ، یہ سیکنڈ سبجیکٹ، سیکنڈ سبجیکٹ کے اکارڈنگ ہمیں ورب کو ٹھیک کرنا ہوگا، ورب کو لگانا ہوگا، تو پھر سبجیکٹ تو سیکنڈ سبجیکٹ تو ہی ہے، تو اس لیے شی کیا رہے گا، یہاں پر ایز ہی کے ساتھ ایز آتا ہے، تو اس لیے میں نے ایز یہاں پر ٹھیک کیا، آر غلط ہے، ایم غلط ہے، یہاں پر یہ ہم نہیں لگا سکتے، تو اسی لیے یہ سنٹینس تھا۔ یہ بھی یاد رکھے، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ when singular or plural subjects both come together the plural is kept later، یعنی اگر سنٹینس کے اندر سنگولر پلورل سبجیکٹ دونوں آ جائے
دونوں، تو پھر ہم عموماً یہ کرتے ہیں جو پلورل ہوتا ہے ان کو ہم بعد میں رکھتے ہیں تو اس طرح بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں رولز صرف یہ رول نمبر 1 نمبر 2 صرف اس دو فارمولے سے آپ لوگ ان کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اور ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ ہے رول نمبر 4، یہ بھی بہت ہی اہم ہے، NCB اکثر MCQs آ جاتے ہیں ٹیسٹ میں۔ تو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ رول نمبر 4 کس کے مطابق ہے؟ کمپاؤنڈ سبجیکٹ وتھ آرٹیکل، یعنی یہ کمپاؤنڈ، یہاں پر رول نمبر 4 میں ہم کمپاؤنڈ سبجیکٹ کو ہی ڈسکس کریں گے لیکن آرٹیکل کے ساتھ، یعنی آرٹیکل استعمال کرنے سے کمپاؤنڈ سبجیکٹ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ آرٹیکل ہمیں پتہ ہے AND یہ سر کے سر آرٹیکل ہے۔ تو دو بڑے کیسز ہے۔ پہلا کیس تو یہ ہے کہ اگر ایک ناؤن دو ناؤن یعنی دو نام ہو، ناؤن ہو اور دونوں اینڈ سے جڑے ہوئے ہو، دونوں کے بیچ اینڈ ہو، لیکن فرسٹ والے کے ساتھ فرسٹ والا جو ناؤن ہے ان کے آرٹیکل استعمال ہوا ہو، اے ہو یا دی ہو، یعنی دونوں ناؤن کتنے ہیں؟ دو ہے، دونوں اینڈ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن فرسٹ والے کے سے پہلے آرٹیکل استعمال ہوا ہے، یا اے بھی ہو سکتا ہے دی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ مکمل کیا ہوگا؟ یہ ان کے بعد جو ورب آئے گا وہ سنگولر آئے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا کیس یہ ہے کہ اگر دونوں ناؤن اینڈ سے جڑے ہوئے ہو، اگر دونوں سے پہلے آرٹیکل استعمال ہوا ہے، اے یا دی، ان میں سے کوئی بھی ہو، اسی طرح اینڈ سے پہلے بھی استعمال ہوا ہو دونوں سے پہلے، تو پھر یہ دونوں پلورل کنسیڈر ہوں گے، پلورل کمپاؤنڈ سبجیکٹ یہ ہوں گے، تو اس لیے ہم ورب بھی پلورل ہی لگائیں گے، یعنی یہ دونوں پلورل کنسیڈر ہوتے ہیں، یہ اوپر والے سنگولر۔ وہ کس طرح؟ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ پہلا سنٹینس ہے دی پرنسپل اینڈ سیکریٹری واز یا ور انوائٹیڈ، یعنی دی پرنسپل اینڈ سیکریٹری واز انوائٹیڈ یا ور انوائٹیڈ۔ واز چونکہ سنگولر ہے، ور پلورل ہے، یہ دونوں سنگولر ہیلپنگ ورب، پلورل ہیلپنگ ورب، تو کون سا ٹھیک رہے گا؟ تو آپ دیکھتے ہیں پرنسپل ناؤن ہے، سیکریٹری بھی، یہ بھی ناؤن ہے، دونوں اینڈ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان سے پہلے دی استعمال ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مکمل سنگولر کنسیڈر ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر میں نے واز چونکہ سنگولر ہیلپنگ ورب ہے، واز کو میں نے ٹھیک کیا ہے اس کو۔ دوسرا سنٹینس کیا کہتا ہے؟ دوسرا سنٹینس یہ کہتا ہے دی پرنسپل اینڈ دی سیکریٹری ور انوائٹیڈ، یہاں پر واز غلط ہوگا، وہ اس لیے کیونکہ یہ ناؤن ہے، پرنسپل، سیکریٹری بھی ناؤن ہے، دونوں اینڈ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن دونوں ناؤن سے پہلے آرٹیکل استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرسن نہیں ہے، یہ ہم نے جس کو انوائٹ کیا ہے، جس کو دعوت دی ہے، وہ ایک پرنسپل ہے، دوسرا سیکریٹری ہے۔ پہلے سنٹینس کا مطلب یہ تھا کہ جس کو ہم لوگوں نے انوائٹ کیا تھا، دعوت دی تھی، وہ ایک شخص تھا، یعنی اس ایک شخص کے اندر دونوں صفت موجود تھے، وہی ایک شخص پرنسپل بھی تھا اور سیکریٹری بھی تھا، یہ دونوں ایک صفت ایک پرکار کے اندر آ رہے ہیں۔ لیکن دوسرا سنٹینس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے الگ، ایک پرنسپل تھا ایک سیکریٹری، دونوں الگ پرسن کو ہم لوگوں نے انوائٹ کیا تھا۔ اچھا، تو آگا لاسٹ سنٹینس کون سا ہے؟ دی اسکالر اینڈ دی پوائٹ از کمنگ یا دی اسکالر اینڈ دی پوائٹ آر کمنگ، تو وہ سنگولر لگائے یا پلورل لگائے، کون سا ٹھیک رہے گا؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ بھی ناؤن ہے اسکالر، پوئٹ جو ہے، جو شاعر ہے، پوئٹ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ایک ناؤن ہے، دونوں کے بیچ، دونوں کے درمیان اینڈ ہے، یہ دونوں اینڈ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن آرٹیکل ان کے شروع میں استعمال ہوا ہے، تو اسی لیے یہ دونوں ایک ہی کنسیڈر ہوں گے، یہ کمپاؤنڈ سبجیکٹ ہے اور سنگولر کنسیڈر ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے بعد وہ بھی سنگولر ہی آئے گا۔ اسی طرح لیکن اگر اس طرح دیا جائے کہ دونوں ناؤن سے پہلے الگ الگ آرٹیکل استعمال کیے جائے اور اینڈ سے جوڑ دیے جائے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تو پھر وہ دونوں پلورل کمپاؤنڈ سبجیکٹ ہو گئے، یعنی اسکالر ایک الگ شخص ہوگا، دی پوائٹ ایک الگ شخص ہوگا، تو اس لیے اس کے اکارڈنگ ہمیں آر لگانا ہوگا، آر ٹھیک رہے گا، آر ٹھیک رہے گا، یعنی جو آ رہا ہے وہ ایک شخص نہیں ہے بلکہ اسکالر الگ شخص ہے، پوائٹ الگ پرسن ہے، تو اس لیے ہمیں آر لگانا ہوگا، پلورل ہیلپنگ ورب، تو اس کے اکارڈنگ ہمیں یہ ورب ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو سب سے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ہر حوالے سے، اس سے دیکھ کر آپ لوگ بہت سارے MCQs، بہت سارے کنفیوزنگ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو
وہ سارے کے سارے کلیئر ہو جائیں گے، لیکن آپ نے صرف اس چیز کو یاد رکھنا ہوگا، یہ بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری ہے۔